وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا موضوع جیسے آپ کے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے کہ زکوٰۃ و صدقات کیا ہیں اور ان کے پیچھے چھپی ہوئی کیا حکمت ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گی. اسلام خلق اللہ کو راحت کی انتہائی منزل تک پہنچانے کا بہترین راہبر ہے. اس نے چن چن کر اپنے نظام و آئین میں وہی باتیں رکھی ہیں جو روح کی فطری صلاحیت کو بڑھائیں اور گندگی اور کثافت سے آلودہ ہونے سے اسے محفوظ رکھیں. سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیا گیا ہے روح کی پاکیزگی کے لیے وہ ہے نماز. نماز کی حیثیت فاعلی ہے، یعنی دربار الہی میں حاضری دینا، با ادب کھڑے ہونا، جھکنا، عاجزی، زمین تک اپنے ماتھے کو لے جانا، یہ ہے فاعلی کیفیت. اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے. تو یہ ہے نماز بمنزلہ دوا. اس کے بعد روزے کی حیثیت انفعالی ہے، یعنی ان چیزوں سے بچو جو اس راہ میں حائل ہوتی ہیں. کس راہ میں؟ روح کی فطری صلاحیت جو ہے اسے کم کر دیتی ہیں، اسے روک دیتی ہیں. تو جو چیزیں اس راہ میں حائل ہوتی ہیں ان میں جسم کی غذا بھی ہے اور اسی طرح جسم کی لذت بھی. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو وقتی طور پر روک دیا، ان سے پرہیز کا حکم دیا. اور یہ اس لیے کہ طبیب علاج بھی کرتا ہے اور پرہیز بھی بتاتا ہے، اور اگر مریض دونوں باتوں پر عمل نہ کرے
تو پھر شفا یابی جو ہے بہت دور چلی جاتی ہے۔ لہذا نماز کے ذریعے ایک دوا بتائی گئی ہے کہ ہر روز اپنے رب کے سامنے اپنے نفس کو عاجزی کے ساتھ جھکاؤ، اور جو نماز اس کیفیت کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ یقیناً پھر باقی لوگوں کے ساتھ بھی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کرتا ہے۔ اب روزہ جو ہے یہ بمنزلہ پرہیز ہے، اور یہ پرہیز ہمیشہ تھوڑے وقت کے لیے بھی کیا جائے تو اس کے دور رس نتائج نکلتے ہیں۔ تو اب روزے کے ذریعے روح کی آلائشوں کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کو صرف ایک لفظ میں سمو دیا، 2 لفظوں میں، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تم اپنے نفس پر قابو پانا سیکھو، اور جس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ نماز اور روزے کے بعد اب صدقات کی طرف آتے ہیں۔ یہ مہینہ مبارک مہینہ روزے کا مہینہ ہے، اور روزہ صرف فاقے کا نام نہیں، بلکہ روزے کے اندر چھپی ہوئی جو مصلحتیں ہیں انہیں ایسے ہی ڈھونڈا جا سکتا ہے جیسے ایک غوطہ خور سمندر میں موتی تلاش کرتا ہے۔ آرام سے بیٹھ کر کسی وقت غور کریں کہ جو حقیقی نمازی ہیں، جو واقعی اللہ کے خوف سے روزے رکھتے ہیں، ان کی دلی کیفیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اسی طرح اس کے بندوں کے ساتھ کیا ہوتی ہے۔ صدقات اور زکوٰۃ، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان الہی پہنچتا ہے، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے، صدقہ لیجئے، کس طرح کہ تطہرہم وتزکیہم، جو ان کا تزکیہ بھی کرے اور انہیں پاک بھی کرے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ صدقات کی حکمت کیا ہے؟ صدقات کی حکمت میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ ہے انسان کا بخل اور کنجوسی سے اپنے مزاج کو پاک کرنا۔ اور انسان کا مزاج جب اس لالچ سے پاک ہوگا تو پھر یقیناً وہ اس کے لیے صدقات بھاری نہیں ہوں گے۔ دوسری اس کی حکمت ہے فقراء کے ساتھ ہمدردی اور تنگ دستوں کی کیفیت کو دور کرنا، ان کی حاجتوں کو دور کرنا۔
فقراء کے ساتھ ہمدردی روزے کی حالت میں بھی ہوتی ہے، جب انسان عارضی طور پر کھانے پینے کی چیزوں سے رکا ہوتا ہے تو اس وقت یہ خیال آتا ہے کہ ہماری اس فاقے کی مدت بہت تھوڑی سی ہے، شام ڈھلتے ہی، سورج غروب ہوتے ہی ہم اپنی بھوک اور پیاس بجھا دیں گے۔ مگر وہ لوگ جو کہ کئی کئی دن اس کیفیت میں گزارتے ہیں، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ تو یہ ہے زکوٰۃ کی حکمت، فقراء کے ساتھ ہمدردی کی تنگ دستی جو ہے وہ ان سے دور کی جائے، ان کی مدد کی جائے۔ تیسری حکمت ہے امت کی زندگی اور سعادت پر موقوف ہے، گویا کہ مصالح عامہ کا پورا کرنا، پورا ہونا۔ نمبر 4، دولت مندوں کی دولت میں حد بندی، یعنی مال جو ہے، دولت جو ہے، کسی ایک طبقے میں بند ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ اسے معاشرے میں حرکت میں رہنا چاہیے۔ جہاں جہاں بھی ضرورت مند ہیں، کسی کی ضرورت روٹی ہے، کھانا ہے، غذا ہے، کسی کی ضرورت گھر ہے، سر چھپانے کی جگہ ہے، کسی کی ضرورت علاج معالجہ ہے، اور اسی طرح ہر علاقے میں، ہر معاشرے میں، ہر ضرورت مند کی اپنی اپنی ضرورت ہے، جسے زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے۔ اور پھر زکوٰۃ کہاں خرچ کرنی چاہیے، کیسے خرچ کرنی چاہیے؟ نماز بندے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے، لیکن زکوٰۃ بندوں کو بندوں سے جوڑتی ہے۔ زکوٰۃ دینے والا انسان اس نیت سے کہ زکوٰۃ مجھ پر واجب ہو رہی ہے اگلے ماہ، تو ایک ماہ پہلے ہی وہ تمام حساب کتاب کرتا ہے، کتنی زکوٰۃ ہوگی۔ اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ کہ کون کون اس کے ارد گرد یا اس سے دور ہیں، اس کے باوجود ان کی حاجتوں کا، ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا، ان کے بارے میں جانچ پڑتال کرنا کہ یہ مال جو ہے یہ صحیح جگہ پر جائے۔ تو یہ ہے دوسرا اس کے بندوں سے تعلق کا ایک ذریعہ، کہ ان لوگوں کے بارے میں معلومات کرنے میں اس کا وقت لگے گا، اور یہ تمام وقت جو ہے اس کا نیکیوں ہی میں شمار ہوگا۔ جیسے کہ ایک انسان نماز کی نیت سے اٹھتا ہے، اب وضو، مصلی
تک پہنچنا، یہ تمام اوقات اس کے نماز ہی میں شامل ہوتے ہیں۔ بعین ہی انسان زکوٰۃ کو صحیح جگہ پر پہنچانے کے لیے جتنا وقت لگائے گا اتنا ہی اس کے اجر میں اضافہ ہوگا۔ آج کل جو شارٹ کٹ زبردست قسم کا لوگوں نے بھی ڈھونڈ لیا، وہ یہ ہے کہ ہلدی لگے نہ پھٹکری، رنگ آئے چوکھا۔ گھر بیٹھے ایک فون کال کے ذریعے سبکدوش ہو جاؤ اپنے فرض سے، زکوٰۃ ادا ہو گئی، صدقات ادا ہو گئے۔ یہ نہیں پتا کہ کتنا ضرورت مندوں کو پہنچا اور کتنا ادھر ادھر۔ میرا بہت چیریٹی کے ساتھ واسطہ رہا ہے، اور خاص طور پر جو ٹی وی چینلز پر جو کچھ ہوتا ہے آپ لوگ شاید اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا ان کے دفتری اخراجات پر خرچ ہوتا ہے۔ ایک سچا واقعہ ہے کہ ایک سال ایک رات میں اپیل کی گئی کسی علاقے کے لیے، اور جو ڈونیشن آئیں، جو لوگوں کی طرف سے کالز آئیں، اس کی مالیت بنی اس رات میں 75,000۔ اور جب پروگرام کر کے فارغ ہوئے ہیں تو چینل کا جو بل تھا وہ کم و بیش اتنا ہی تھا۔ لوگوں نے، ننگے بھوکے بچے، زندگی اور موت سے لڑتے ہوئے معصوموں کو دیکھ کر وہ عطیات دیے، اور وہ کہاں گئے اس کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا کہ وہ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو کیا ہم اتنے عاجز ہیں کہ ہم اپنے مستحق بہن بھائیوں کی ضرورت کو انتہا تک اپنے ہاتھوں سے پہنچانے کی کوشش نہ کریں؟ نیکیاں کمانے کے لیے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ قرون اولیٰ کی تاریخ پڑھیں کہ یہ دین ہم تک کیسے پہنچا، لوگوں نے کیسے کیسے مشقتیں برداشت کیں، صعوبتیں برداشت کیں، تکلیفیں اٹھائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا دین جو ہے یہ آج تک قائم و دائم ہے۔ تو ہم اگر اپنے ارد گرد تھوڑا سا وقت لگا کر، اس کے لیے چاہے ہمیں تھوڑا بہت سفر بھی کرنا پڑے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ نیکی کی طرف بڑھنے والا ہر قدم ایک نیکی کا درجہ رکھتا ہے، جتنے قدم بڑھیں گے اتنا ہی اجر
اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، خاص طور پر اس کی رحمت وسعت کل شیء، تمام چیزوں سے وسیع ہے، ضرورت ہے اس کو تلاش کرنے کی۔ زکوٰۃ یا صدقات کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ بے شک صدقات جو ہیں فقراء کے لیے ہیں، مساکین اور اس کام پہ کام کرنے والوں کے لیے، اور ان لوگوں کے جن کے دلوں کی تالیف مطلوب ہو، قیدی آزاد کرانے، مقروض لوگوں کے لیے ان کا قرض ادا کرانے، اللہ کے راستے میں اور مسافروں کے لیے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے اور وہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ پہلے زکوٰۃ کی مختصر سی حکمت میں نے عرض کی، اور اب یہ ہیں زکوٰۃ کے مصارف۔ صدقات، زکوٰۃ، ان میں کیا فرق ہے؟ لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں۔ صدقہ زکوٰۃ کو بھی کہا گیا ہے، لیکن یہ سال بھر کی جمع پونجی پر اس کا ایک حصہ ہے، 2.5%، جو کہ فرض ہے، لازمی ادا کرنا ہے ہر صاحب نصاب۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا جاتا ہے وہ صدقہ ہے۔ آپ مسجد میں جائیں، عجیب عجیب ڈبے نظر آئیں گے آپ کو، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، للہ ہے۔ ارے بھائی، زکوٰۃ اور صدقات کس کے لیے ہیں؟ وہ بھی تو للہ ہی ہیں، لیکن ذہنوں کو پراگندہ کرنے کا کیا کیا طریقہ لوگوں نے استعمال کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے۔ تو جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس میں 8 مصارف رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا فقراء۔ فقراء کون ہیں؟ جن کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اہل و عیال کی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ اس ضروریات میں خوراک ہے، پانی ہے، لباس ہے، رہائش ہے، یہ تمام چیزیں اگر کسی کے پاس، مثال کے طور پہ کسی عورت کے پاس اگر 7.5 تولے سونا ہے، لیکن یہ سونا ایک طرف، دوسری طرف بھوک اور پیاس، وہ بھی اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا، کیونکہ 7.5 تولے سونا ہو سکتا ہے اس کی بچیاں ہیں، یا کوئی بھی اندیشہ ہے کسی بھی
برے وقت کا خوف ہے تو وہ اپنے سونے کی زکوٰۃ نکالے گی، لیکن اس کے اہل خانہ کو ان کی باقی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صدقات دے سکتے ہیں۔ ایک اور جو چیز ہمارے ہاں زکوٰۃ کے حوالے سے پائی جاتی ہے، جو کہ بہت ہی میں سمجھتی ہوں تکلیف دہ ہے، لیکن لوگ اسے سمجھنے کو تیار ہی نہیں، وہ یہ کہ جب آپ زکوٰۃ دیں تو جسے دیں اسے بتا کر دیں۔ قرآن نے خود اس کی نفی کی ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچانے سے بہتر ہے کہ تم اس سے اچھی بات کہہ کر رخصت کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نیکی کے پیچھے کوئی آزار لگا ہو، کوئی دکھ لگا ہو، کوئی تکلیف لگی ہو، وہ نیکی جو ہے وہ کس گنتی میں آئے گی؟ اور کما قال۔ تو آپ جب کسی بھی انسان کے سامنے جا کر اس کا عزت نفس مجروح کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ لو یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر دیکھیں کہ اس کی جگہ تصور میں ہی سوچ لیں، اس بات کو محسوس کر لیں کہ اگر آپ اس کی جگہ ہوتے تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی۔ اور پھر اسی طرح آہستہ آہستہ انسان کا عزت نفس جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پرانے قوموں کے حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں صدقہ دینے والے نے صدقہ دیا، زکوٰۃ دینے والی نے زکوٰۃ دی، کیونکہ زکوٰۃ ہر پیغمبر کے وقت میں تھی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان پر اعتراض کیا تھا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ جو مال ہم نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے وہ ایسے ہی لوگوں میں بانٹ دے؟ تو نماز اور زکوٰۃ یہ دو چیزیں جو تھیں، دو عبادتیں مختلف شکلوں کے ساتھ ہر نبی کے زمانے میں موجود تھیں۔ تو اس لیے جو اندھیرے میں دیا گیا زکوٰۃ یا صدقات وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس طرح مٹھی بند کر کے چھپا کے آپ اس طرح اشتہار دے کر اگلے کو رسوا کریں، یہ کہاں کی نیکی ہے؟ اور اس بارے میں کوئی صحیح حدیث یا قرآن کی آیت دلیل کے طور پر موجود نہیں ہے۔ تو فقیر جو ہیں وہ تو اس زمرے میں آ گئے جو میں نے بیان کیا ہے کہ ان کی ضروریات زیادہ ہیں، ذمہ داریاں زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے۔ ان کو زکوٰۃ اور صدقات دے سکتے ہیں۔
دوسری مت جو قرآن نے بیان کی ہے مساکین. مسکین وہ ہوتا ہے کہ اس کی حاجتیں یا تو فقیر سے بڑھ کر ہوتی ہیں یا کم ہوتی ہیں، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. یہ حالات پر، معاملات پر منحصر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث سے مساکین کی تعریف ملتی ہے. اس میں ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مسکین وہ نہیں جو ایک دو لقموں یا ایک دو کھجور کی خاطر لوگوں کے پاس چکر لگاتا رہے، بلکہ مسکین وہ ہے جس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، گمنامی میں رہتا ہے کہ اس کو خیرات نہیں دی جا رہی، اور نہ ہی وہ کھڑا ہو کر لوگوں سے سوال کرتا ہے. اسے دوسرے الفاظ میں ہم سفید پوش کہہ سکتے ہیں. ہمارے معاشرے کے سفید پوش لوگ جو کہ خاموشی سے زندگی گزار رہے ہیں، اور ایسے سفید پوشوں کو ڈھونڈنا ہمارا کام ہے. مسلمان ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہیں، اسی لیے جماعت سے نماز اور خاص طور پر یوم الجمعہ کا جو اہتمام کیا گیا ہے وہ اسی وجہ سے کہ ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہوا جائے. آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، میرے ساتھ بھی، کہ جب آپ ایسے موقعوں پہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو جس سے مل رہے ہیں اگر وہ حاجت مند ہے، وہ پریشان حال ہے، تو اس کی حاجت معلوم ہوتی ہے، یا پھر کسی دوسرے کی پریشانی، ضرورت آپ تک پہنچتی ہے. تو یہ ہے اسلامی معاشرے کا ایک بہترین پہلو، ایک بہت خوبصورت حصہ، کہ بغیر کہے، بغیر سوال کیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ضرورت سے واقف ہو، اور اس کے لیے پہل ہے اپنے اقربا سے. ایک صحابی سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں صدقہ دیتا ہوں اپنے رشتہ داروں کو تو کیا وہ قبول ہوگا؟ آپ نے فرمایا تمہیں دوہرا اجر ملے گا، ایک اقربا پروری کا اور دوسرا صدقے کا. او کما قال، گویا کہ شروع کرنا ہے ہم نے اپنے قریبی رشتہ داروں سے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، جو ہم سے سینکڑوں میل دور بے آسرا کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہیں، ہم ان کی طرف سے آنکھیں موند لیں اور صرف اپنوں ہی کو دیں. وہ کہتے نا، اندھا باٹے ریوڑیاں اپنے ہی اپنوں کو دے. ایسا قطعاً نہیں ہے. آپ کی جو بھی حیثیت ہے، جو بھی آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے، آپ اسے مختلف لوگوں میں تقسیم کریں. اگر اس کی مالیت اتنی کم ہے کہ کسی ایک انسان کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے،
اللہ تعالیٰ آپ کے حالت سے، آپ کے معاملات سے باخبر ہے، کسی ایک ہی کی ضرورت پوری کر دیں، ورنہ اس آیت میں جو جو مدیں بتائی گئی ہیں ان سب میں تھوڑا تھوڑا کر کے تقسیم کریں۔ تیسرا، عاملین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ عاملین کو، کچھ لوگوں کو مقرر کرتے تھے جو مختلف علاقوں میں جا کر لوگوں سے زکوٰۃ وصول کریں۔ عاملین علیہا، یعنی جو زکوٰۃ کو جمع کرنے پر مقرر ہیں انہیں۔ اب عاملین علیہا جو ہیں اس میں شرط نہیں ہے کہ وہ فقیر ہوں، نہیں، اگر وہ غنی بھی ہیں تب بھی ان کا اس میں سے حصہ بنتا ہے اگر وہ واقعی ضرورت سمجھیں۔ جیسے کسی ادارے کا سیکرٹری ہے، وہ مال جمع کر رہا ہے اور پھر ضرورت مندوں تک پہنچتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت سخت وعید فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جب زکوٰۃ دینے والے نے زکوٰۃ دے دی تو اس کا فرض پورا ہو گیا۔ اب جس نے جمع کی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ رتی برابر بھی اس میں خیانت کرے۔ خیانت بہت بڑی جسارت ہے، اور خیانت جو ہے قیامت تک انسان پر وبال رہتی ہے۔ یہاں ایک اور واقعہ سچا میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ ٹی وی پر آپ دیکھتے ہیں یا اشتہارات میں جب بقرعید کا موقع آ رہا ہوتا ہے، حج کا موقع آ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت جانوروں کی قیمتیں ایک دوسرے کے مقابلے پر کم کر کے دکھائی جاتی ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ان سے قربانیاں کرائیں۔ اور اسی طرح ایک ادارے نے اس کمپٹیشن میں جو قیمت مقرر کی، جب قربانیاں کیں تو آپ کو شاید یقین نہ آئے کہ پورے 1200 قربانیاں کم کی گئیں، اس لیے کہ جو ان کی دانش میں پیسے آئے تھے وہ ناکافی تھے۔ بالکل یہ حال ہے آج کل کہ جیسے ٹھیلے والے جو ہیں وہ اپنا مال بیچنے کے لیے آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، کلو کا یا کسی بھی چیز کی قیمت، اور اس میں یہ دیکھنے کا موقع نہیں ملتا کہ یہ چیز صحیح ہے یا نہیں۔ اسی ادھم بازی میں لوگ نقصان کا سودا کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، عبادات میں گھاٹے کا سودا جو ہے وہ انسان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے۔
تو خیانت کرنے والا تو شہید کو بھی معافی نہیں۔ جہاد کے دوران ایک مجاہد نے ایک چادر چھپا لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اسے جہنم میں اسی چادر میں لپٹا ہوا پاتا ہوں، دیکھ رہا ہوں، او کما قال۔ تو خیانت جو ہے وہ ایک پرانی چادر کی بھی اتنی بڑی سزا لیے ہوئے ہے، تو پھر آپ سوچئے کہ کس طرح انسان اتنا نڈر ہو جائے اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی سزا سے، کہ وہ بڑے اطمینان سے، دھڑلے سے، جسے کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر یہ خیانت کرے اور اس کے ماتھے پر بال تک نہ آئے۔ ایک ہوتا ہے بل ذرا موٹا ہوتا ہے، اور جو کمزور ترین بل ہوگا وہ بال کی مانند ہوگا، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہو۔ اور پھر انہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی برائی کرے اور تو دل پر کالا نقطہ آ جاتا ہے، اگر اس برائی سے توبہ نہ کی، اس برائی کو نہ چھوڑا، تو پھر یہ نقطہ بڑھتے بڑھتے پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، اور اب اس میں نور کے داخلے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو اسی طرح خیانت کرنے والے جو ہیں، ان کے دل کا سیاہ نقطہ جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے جب پورے دل کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے، تو پھر حلال اور حرام ان کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ان کے نزدیک اگر کوئی چیز معنی رکھتی ہے تو وہ ہے مالی، میرا مال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ دولت کو دانت سے پکڑ کے رکھتے ہیں، مضبوطی کے ساتھ، کیونکہ ان کے نزدیک یہی زندگی کی کامرانی کی نشانی ہے۔ اب اگر کام کرنے والے عاملین جو ہیں وہ غنی بھی ہیں، تو 5 غنیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غنی کے لیے صدقہ جائز نہیں، حلال نہیں، مگر 5 قسم کے لوگوں کے لیے، اور ان 5 قسم کے لوگوں میں سب سے پہلے اس راستے میں کام کرنے والے، اور دوسرا وہ غلام جو زکوٰۃ کا مال لے کر اپنے آپ کو آزاد کرا لے، مالک سے کتابت کر کے وہ مال اس کو دے کے اپنے نفس کو، اپنی گردن کو چھڑا لے۔ تیسرا، مقروض انسان
مقروض انسان کا قرض ادا کرنے کے لیے اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مگر زکوٰۃ اس کو دی جائے گی کہ وہ خود ادا کرے اپنا قرض۔ یہ نہیں کہ آپ سوچیں کہ وہ تو مقروض ہے، اب میرا مقروض ہے اور کسی اور کا بھی مقروض ہے، یا اپنے قرض کو مکمل کرنے کے لیے وہ اسے زکوٰۃ دے اور پھر اسے واپس لے لے کہ یہ تمہارا قرض ادا ہو گیا۔ نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ آپ اسے دے دیں، اور اب یہ اس کے ایمان پر منحصر ہے کہ وہ اس میں سے کتنا آپ کا قرض ادا کرتا ہے اور کتنا دوسرے کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ یہ تین، اور چوتھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں لڑنے والا، چاہے وہ غنی ہو، پھر بھی اسے مزید حوصلہ بڑھانے کے لیے، مزید طاقت دینے کے لیے اسے اس میں سے مال دیا جائے گا۔ اور پانچواں، اس غنی کے لیے جائز ہے کہ جو کسی مسکین کے گھر جاتا ہے اور مسکین اس کو زکوٰۃ یا صدقات سے ملنے والی رقم سے کچھ دیتا ہے، یعنی کھلاتا پلاتا ہے، اس کی آؤ بھگت کرتا ہے، چاہے شربت کا گلاس ہی کیوں نہ ہو، تو انسان یہ نہ سوچے کہ اس کی آمدنی میں تو زکوٰۃ و صدقات شامل ہیں، اس لیے اس کے گھر کھانا پینا اس میں کراہیت محسوس کرے۔ میں ایک ایسے ہی خاندان کو جانتی ہوں، سربراہ تو چلے گئے اس دنیا سے، وہ بہت قریبی رشتہ داروں کے گھر سے بھی جانا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور ان کی طرف سے کوئی ہدیے میں کھانے پینے کی چیز آتی تھی تو اسے بھی ضائع کر دیتے تھے کہ ان کے مال میں لوگوں کی زکوٰۃ خیرات موجود ہے۔ یہ ہے تکبر، یہ ہے انسان کا غرور کہ وہ اپنے نفس کو اتنا اعلیٰ اور عرفہ سمجھے اور دوسروں کو اتنا حقیر۔ تو یہ 5 قسم کے غنی ہیں جن کے لیے زکوٰۃ یا صدقات میں سے کھانا جائز ہے، لینا جائز ہے۔ نمبر 4، دلوں کی تالیف کے لیے۔ ایک انسان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ مستحق بھی ہے اور بے دین بھی ہے، یا تو مسلمان ہے لیکن اسلام کے اصولوں پر عمل نہیں کرتا، یا اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا ہے، رغبت رکھتا ہے، تو ایسے مستحق پر خرچ کرنا اس نیت سے کہ یہ راہ راست پر آ جائے، یہ جائز ہے۔ یہ ہے تالیف قلب، یا ایک نو مسلم ہے اور وہ مستحق ہے تو اس پر
زکوٰۃ یا صدقات میں سے خرچ کرنا۔ یہ ہے تالیف قلب، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی ارشاد فرما دیا۔ نمبر 5، گردن آزاد کرانے کے لیے۔ اس سے مراد مسلمان غلام ہے، جس کی میں ابھی تھوڑی سی تعریف بیان کر چکی ہوں کہ اسے غلامی سے آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 6، مقروض، اور مقروض کے قرض کی آسانی ہو جائے اس طرح، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق سنن ترمذی کی اور اسی طرح سنن ابی داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ سوال صرف 3 قسم کے لوگوں کے لیے جائز ہے: فقیر کے لیے جو بہت شدت میں ہے، مقروض کے لیے جسے قرض کی وجہ سے سخت پریشانی ہے، اور خون کی دید کی ذمہ داری دینے والا جو اس کے لیے دکھ کا باعث بن گئی۔ کسی کے خون کی دید دینے کے لیے تیسرے شخص نے ذمہ داری اٹھائی، مگر وہ اس رقم کا بندوبست نہیں کر پا رہا، اسے تک مشقت ہو رہی ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، تو ایسا شخص پھر لوگوں کی زکوٰۃ صدقات سے اس رقم کو پورا کر سکتا ہے۔ 7ویں مد ہے اللہ کے راستے سے۔ اللہ کے راستے سے مراد ہے وہ کام جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیے جاتے ہیں، جیسے جہاد ہے، اور اسی طرح دین کی خدمت کے لیے جو کام کیے جا رہے ہوں۔ اس مد میں تمام شعبے آ جاتے ہیں جو مصالح شرعیہ میں اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک مساجد بھی شامل ہیں، لیکن نہیں۔ آج کل کی مساجد جو ہیں ان کی جس طرح انہیں آراستہ کیا جاتا ہے قطعاً، اور مسجد یقیناً اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کے لیے ستھرا مال چاہیے، کیونکہ ایک حدیث کے مطابق زکوٰۃ جو ہے تمہارے مال کا میل ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر میں قریش مکہ نے سود اور ناجائز کاموں سے حاصل کیا ہوا مال استعمال نہیں کیا تھا، بعینہ ہی مساجد کی تعمیر کے لیے صرف اور صرف ان سے علاوہ رقم ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ ہسپتال ہیں، مدارس ہیں، یتیم خانے ہیں، اور اسی قسم کی اور چیزیں جو ہیں، پناہ گاہیں ہیں، ان کے لیے زکوٰۃ کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 8، وابن السبیل۔ ابن السبیل سے مراد وہ مسافر ہے جو اپنے شہر سے دور ہو، خواہ وہ اپنے شہر میں غنی ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ سفر میں
اس کی ضروریات اگر پوری نہ کی گئیں تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تو اس لیے وابن السبیل سے مراد مسافر ہے، اور اس کے لیے پیچھے جا کے کھوج کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی ظاہری حالت آپ کے لیے کافی ہے۔ ہاں، اگر پیچھے وہ غنی ہے اور یہ اضطراری کیفیت اس کی عارضی ہے، تو پھر وہ بہتر ہوگا کہ قرض لے لے تاکہ اپنے علاقے میں جا کے اس قرض کو پورا کر دے، ادا کر دے۔ مگر یہ اسی کے لیے کہ جس کے پیچھے کوئی ایسے اسباب موجود ہوں، ورنہ ایک مسافر جو ویسے ہی پریشان ہے، اسے قرض میں مبتلا کر کے مزید آزمائش میں مبتلا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ 8 مدیں ہیں جو کہ قرآن کی روح سے اور صحیح احادیث کی روح سے ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں احتیاط کی ضرورت ہے، جہاں پر آپ کے زکوٰۃ و صدقات کو ضائع ہونے کا ڈر ہے، ان باتوں کو بھی مد نظر رکھیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو 2 واقعات پیش کیے ہیں، ان کی روشنی میں ایسے چیریٹیز جو کہ ایک کاروبار چلا رہی ہیں۔ پاکستان میں ایک واقعہ ہوا تھا اسی طرح، بہت مشہور چیریٹی جس پہ لوگوں نے بھروسہ کر کے لاکھوں کے زیورات امانت رکھوائے ہوئے تھے۔ ہماری خواتین بھی تو ماشاءاللہ عقل کی پوری ہوتی ہیں کہ وہ امانت رکھوانی ہے تو کسی اپنے قریبی جاننے والے ایسے انسان کے پاس رکھو جو متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ تو وہ لاکھوں کی وہ جو تھیں، وہ سب ایک دن ڈنڈورا پیٹا گیا کہ سب چوری ہو گئے۔ چور بھی بڑے ہوشیار تھے کہ ان کا اپنا خزانہ جو تھا اس پہ انہوں نے کوئی ہاتھ نہیں ڈالا، ان غریبوں کے مال پر ہی انہوں نے ہاتھ صاف کیا جو بھروسہ کر کے یہ امانتیں رکھوا چکے تھے۔ تو سب سے بڑی پہلی تنبیہ تو یہی ہے، سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ جو اپنا مال نکال رہے ہیں وہ صحیح جگہ پر جائے اور مستحقوں کی حاجت روا بنے۔ نمبر 2، جن لوگوں کا خرچہ اس کے ذمے ہے انہیں وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ کن کا ذمہ ہے؟ سب سے پہلے والدین ہیں، پھر بیوی ہے، بچے ہیں، تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں،
بیوی اگر مالدار ہے اور شوہر مفلس ہے تو چونکہ بیوی کا فرض نہیں ہے، بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے شوہر کی کفالت، اس لیے بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، مگر ایک شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ اس کے فرائض میں شامل ہیں۔ نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو، لیکن آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا پتہ لگانا ایک بہت بڑا مرحلہ ہے۔ کچھ لوگ اپنے گاؤں سے اٹھتے ہیں، وہاں وہ کسی اور نام سے پہچانے جاتے ہیں، شہر میں آتے ہیں، وہاں ان کا لقب اور بن جاتا ہے، اور پھر شہر سے اٹھ کر اگر وہ ملک سے باہر آتے ہیں تو پھر ان کا کچھ اور لقب ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو کہ اپنا نسب بدلتے رہیں، ان کی اصلیت کا کیسے پتہ چلے گا؟ بہرحال یہ بہت حساس موضوع ہے، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان تمام باتوں کا اچھی طرح احاطہ کر سکیں۔ کیونکہ صدقے ہی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آل محمد کے لیے جائز نہیں، کیونکہ یہ لوگوں کے مال کی میل ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ لیکن اگر کوئی دھوکہ دے کے لے رہا ہے تو وہ اس کی ذمہ داری ہے، ہمارے پر اس کا کوئی بوجھ نہیں۔ اور نمبر 4، مسلمان اپنے حکمران کو جو اس کا ادارہ ہے زکوٰۃ جمع کرنے کا، اس کو دے سکتا ہے، اور آگے اگر وہ ظالم ہے، خائن ہے، تو یہ اس کا معاملہ ہے، آپ کو اپنا پورا اجر اپنے رب کی طرف سے ضرور ملے گا، کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد کی حدیث ہے کہ جب تو اسے میرے قاصد کو ادا کر دے تو بری ہو گیا، اور گناہ گار وہ ہے جو اس میں تبدیلی کرے گا۔ کہ اب ایک زکوٰۃ دینے والے نے زکوٰۃ دے دی، اب جس نے جمع کی ہے وہ اس میں کوئی خیانت کرتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہے، تم پر اس کا کوئی بوجھ نہیں۔ اور اسی طرح اگر کافر کو بھی نہیں دی جا سکتی، فاسق کو بھی نہیں دی جا سکتی، جو کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہو، ان کا مذاق اڑاتا ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ زکوٰۃ مسلمان غنی سے لے کر مسلمان فقیر کو دی جائے گی، تو مسلمان کی شرط ہے۔ تو جو انسان اسلام سے خارج ہو گیا اس کے لیے جائز نہیں۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کی نیت بھی کی جائے گی، اور زکوٰۃ کی نیت کے لیے میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ 1 ماہ پہلے ہی شعبان میں، رمضان میں فرض نہیں ہے زکوٰۃ دینا، لیکن
مسلمان حریص ہوتا ہے نیکیوں کے لیے کہ نفل کا ثواب رمضان میں فرض کے برابر ملتا ہے، اور فرض کا 70 گنا عام زندگی میں انسان دیکھتا ہے، سیل لگی ہوئی ہے، ایک دکان میں کسی چیز کی قیمت جو ہے دوسری دکان میں اسی قیمت میں 2 چیزیں مل رہی ہیں، تو انسان اپنے آپ کو عقل مند ظاہر کرنے کے لیے اسی دکان پہ جائے گا جہاں اس کا مالی فائدہ ہو رہا۔ بعین ہی رمضان میں زکوٰۃ نکالنے کی وجہ یہی ہے کہ انسان مسلمان مومن حریص ہوتا ہے اپنے رب سے مزید اور مزید اجر کے لیے۔ تو یہ ہے وہ تمام چیزیں جو زکوٰۃ اور صدقات کے بارے میں احتیاط بھی کرنی چاہیے ان میں، اور اسی طرح ان جگہوں پر خرچ کرنا چاہیے جو کہ قرآن اور احادیث کی روح سے ثابت ہیں۔ یہ تو تھا آج کے موضوع پر میں نے وما توفیق الا باللہ تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، شاید کہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ اب صحت کے حوالے سے ایک خاتون کا سوال ان کے بیٹے کے بارے میں کہ اس کے پاؤں میں گٹے، جسے ہم گوکرو بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح اصل کیا ہوتا ہے یہ کہ جلد جو ہے وہ کسی وجہ سے سخت ہونی، خشک ہوتی ہے، پھر سخت ہوتی ہے، اور جب یہ زیادہ ہو جائے تو وہ پھر ایک چھوٹا سا گول دائرہ سا اس جگہ بن جاتا ہے، اور پاؤں میں ہو تو بہت تکلیف کا باعث ہوتا ہے، چلنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے پاؤں کے انگوٹھے پہ دیکھیے، اس سے ان کا پاؤں کا جو ہیلتھ ہے وہ بدل جاتی ہے، جوتے پہننے میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو بظاہر یہ ایک معمولی سی تکلیف ہے، لیکن بعض اوقات یہ بہت زیادہ تکلیف دہ بھی ثابت ہوتی ہے۔ تو اس کا علاج وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں اس کا علاج کیسے کروں۔ اس کے بہت سے علاج ہیں۔ جس جگہ پر یہ گٹا ہے، گوکرو ہے، آپ وہاں پر ایک کپڑے کو بھگوئیں سرکے میں خوب اچھی طرح، اور وہ اس جگہ پر رکھ کر اوپر سے ٹیپ لگا دیں، اور یہ عمل ہر روز کریں۔ رات کو کریں تو بہتر ہے، تاکہ بستر پر لیٹ کے پاؤں کو آرام ملے گا اور اس کا اثر جو ہے وہ اچھی طرح جائے گا۔ اس کے علاوہ سفید چاک جو سلیٹ بورڈ پر لکھنے کے کام آتا ہے، اسے پانی میں پیس کر یا پیس کر اس میں لیموں کا رس ملا کر پیسٹ بنا کر ذرا گیلا سا ہو تو وہ لگا کے گاڑھا گاڑھا صبح اور شام مسلسل لگائیں۔ وہ تو تھوڑی دیر میں سوکھ جاتا ہے، اور سوکھنے کے بعد پھر پاؤں پہ ہے تو آپ جراب پہن لیں۔ بہرحال یہ سفید چاک ہے، یا چونا بھی اسی طرح
گاڑھا گاڑھا گھول کے وہ لگایا جا سکتا ہے۔ سرکے میں ہرا دھنیا اچھی طرح باریک پیس کر اس کا پیسٹ بنا کر وہ لگائیں، لیکن تقریباً 1 مہینے تک باقاعدگی سے روز لگائیں، صبح شام یا صرف 1 مرتبہ، جیسے بھی مناسب ہو۔ یہ چند چیزیں ہیں جو کہ بہت فائدہ دیتی ہیں۔ اسی طرح کچا پپیتا جو ہے، رسیلا ہو، سوکھا ہوا نہ ہو، اسے بھی پیس کر اس کا پیسٹ بھی لگائیں، یہ بھی مفید ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں جو آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کر سکی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔